السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 574۔ سورۃ النحل، آیت 1 تا 3، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ خلق السماوات والأرض بالحق، تعالى عما يشركون۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا سو اس کے جلد آنے کا مطالبہ نہ کرو، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے کہ خبردار کر دو کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو مجھ سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ عطا آ پہنچا امر اللہ، اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، سو نہ تم جلدی طلب کرو اسے، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، اما ان سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل وہی نازل کرتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح روح یعنی وحی کے ساتھ، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، ان یہ کہ انذروا تم ڈراؤ، انہ بے شک شان یہ ہے کہ لا نہیں الہ کوئی معبود، الا مگر انا میں ہی، فتقون سو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ خالقہ اس نے پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، تعالی وہ برتر ہے، اما ان سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ النحل کی یہ آیات بینات، اللہ رب رحمان سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے اسے پورا کرنے، کما حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا یہ بولنا، آپ کا سننا، اور میرے ایڈمنوں اور بھائیوں اور بہنوں کا اسے آگے پہنچانا اور اس کار خیر میں تعاون کرنے والے میرے دوست اور میرے محبین
اللہ تعالیٰ سب کو ڈھیروں ڈھیر جزائے خیر سے نوازے، اور اللہ ہمیں تا حیات دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا رہنے اور اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ النحل، یہ سورہ مبارکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کے اندر نحل کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ النحل یعنی شہد کی مکھی، اور اس کا معنی بنتا ہے عطیہ۔ نحل ینحل سے اس کا معنی بنتا ہے عطیہ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سورہ مبارکہ میں شہد کی مکھی کے متعلق بتایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، یعنی الہام کیا گھر بنانے، شہد اور شہد کا چھتا بنانے کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا۔ یہاں امر اللہ سے مراد قیامت کا وقوع پذیر ہونا ہے، اور فرمایا کہ قیامت آ گئی ہے جب ایک چیز جس کا آنا یقینی بھی ہو اور قریبی بھی ہو، تو اس کے لیے کہ وہ آ چکی ہے، قیامت آ گئی ہے، جبکہ کافر اس بات کے منکر، اور کافروں کا یہ کہنا کہ اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں تو جس قیامت سے آپ ڈرا رہے ہیں وہ قیامت لے آئیں، یا یہ کہ آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں تو عذاب کو لے کر آ جائیں۔ تو قیامت کا آنا یقینی اور اسی طرح عذاب کا آنا بھی یقینی۔ تو کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، تم اس کا جلدی مطالبہ مت کرو۔ قیامت جو کہ انتہا قریب آ چکی اور جس کا وقت طے شدہ ہے، تو جب ایک چیز یقینی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں اور اس کے آنے میں تاخیر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ جلدی جلدی کے مطالبے کرنا یہ بے معنی ہے اور بے مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ رب رحمان کسی کی فرمائش کا اور لوگوں کی فرمائشوں کا پابند نہیں ہے۔ قیامت کا آنا یقینی بھی ہے اور قریبی بھی ہے۔ قیامت کا آنا یقینی بھی ہے اور قریبی بھی ہے، اور اللہ چونکہ خالق ہے اور مالک ہے، وہ چونکہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ کسی کے حکم یا کسی کی فرمائش یا کسی کی چاہتوں کا پابند نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت آ چکی ہے، مطلب اس کا آنا یقینی اور قریبی ہے، اس لیے تم جلدی جلدی کا مطالبہ مت کرو۔ اب میرے بھائی، کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم قیامت کی تیاری کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے قیامت کے متعلق پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی، تو فرمایا کہ مسئول اسی طرح نہیں جانتا جیسا کہ سائل نہیں جانتا، یعنی جس طرح سائل اس بات سے لا علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اسی طرح جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی اس بات سے لا علم ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور جو اس کا وقت ہے وہ قریب ہے اور یقینی ہے، وہ جلد ہی آنے والی ہے۔ تو یہاں امر اللہ سے مراد قیامت ہے، یا یہ کہ جو کافروں پر مختلف قسم کے عذاب کا نزول ہے تو وہ بھی، تو خاص اس سے مراد قیامت کا وقوع ہونا ہے، یعنی وہ اتنی یقینی اور قریبی ہے کہ سمجھو کہ وہ آ گئی۔ اور فرمایا وہ اللہ پاک ہے، اور جو یہ کافر اور مشرک اللہ کے شریک بنا ڈالتے ہیں، کسی نے جناب کسی کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو کسی نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کو شریک بنایا۔
تو چونکہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ سب کا سب مخلوق ہے، تو اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جتنے اس کے شریک بنائے جاتے ہیں، وہ قبروں میں دفن لوگوں کو شریک بنایا جائے، وہ پیغمبروں نبیوں کو یا فرشتوں کو یا پتھروں اور مورتیوں کو، تو اللہ ان تمام سے بلند و بالا ہے، یعنی وہ تمام شریکوں سے پاک، وحدہ لا شریک اور معبود برحق ہے۔ اچھا جی، اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یہاں روح سے مراد وحی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو وحی دے کر رسولوں اور نبیوں پر بھیجتا ہے، تو وحی لانے والے جناب جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا پیغمبروں کے پاس آنا اور جانا ہوتا، اور اسی طرح ان کے ساتھ موجود دیگر ملائکہ، اور اپنے بندوں میں جس پر اللہ چاہتا ہے وہی نازل کرتا ہے۔ یعنی اس سے مراد، ان بندوں سے مراد انبیاء اور رسل علیہم السلام ہیں۔ اور یہ کہ نبوت ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی بندہ محنت کرے اور ریاضت کرے اور مشقت کرے اور چلہ کشی کر لے اور خود کو نبی اور رسول بنوا لے، نہ، ایسا نہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ہبہ ہونے والی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ جس پر اپنے ملائکہ کو وحی دے کر نازل کر دے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ کہیں کوئی محنت، ریاضت یا چلہ کشی یا اس طرح کا کوئی عمل کر کے خود کو نبی بنوا لے، ایسا نہیں، جیسا کہ بے ایمانوں اور مرتدوں اور گمراہوں اور قادیانیوں اور دجال اور گمراہ صفت لوگوں نے دعویٰ کیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ جس کو رسالت اور نبوت سے اللہ خود سرفراز کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، اور جبرائیل امین علیہ السلام اور ملائکہ کو وحی دے کر ان پیغمبروں پر نازل کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پہلے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ فرشتے کا نزول ہوگا اور وہی اس کے پاس لائی جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام بھی اپنی بعثت سے پہلے، نبوت اور رسالت کی سرفرازی سے پہلے، وہ ہرا پہاڑ کے غار میں تشریف لے جاتے، اور قوم جن بدعمالیوں کے اندر، اور قوم یعنی قریش اور اہل مکہ جن بدعقیدگیوں کے اندر مبتلا تھی، پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے عطا ہونے اور سرفراز ہونے سے پہلے ان پر نبی علیہ السلام رنجیدہ رہتے۔ ہاں جی، آپ علیہ السلام اپنی قوم قریش اور اہل مکہ کی بدعقیدگیوں اور ان کی بدعمالیوں پر رنجیدہ خاطر رہتے، لیکن سامنے کوئی لائن آف ایکشن نہیں تھی، تا وقت کہ جناب جبریل نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی الہی کا، قرآن پاک کا، کلام الہی کا نزول ہوتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اور پیارے نبی علیہ السلام اس سارے معاملے سے دوچار ہونے کے بعد پریشان ہو کر گھر پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اپنی زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں سیدہ خدیجہ سے یہ حال بیان کرتے ہیں، اور سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر جناب ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، اور ورقہ جب نبی علیہ السلام کا یہ حال سنتے ہیں تو بے ساختہ بول اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ تو وہی ناموس ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، یعنی جو کیفیت اور جو صورتحال آپ نے بتائی، یہ جبرائیل، یہ وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا علیہ السلام۔ تو اللہ جس کا چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے انتخاب کر لیتا ہے، انہیں پیغمبری کے لیے چن لیتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ
فرشتوں کو وحی دے کر کیوں بھیجتا ہے؟ ہاں جی، اللہ اپنے پیغمبروں کا بندوں میں سے انتخاب کیوں کرتا ہے؟ کیا کام پیغمبر کے ذمے ہوتا ہے؟ وہ کام یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر لوگوں کو ڈرائے، پیغمبر لوگوں کو خبردار کرے، پیغمبر لوگوں کو آگاہ کرے، پیغمبر لوگوں کو الرٹ کرے۔ کس بات پر؟ کہ یہ جو تم نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، کہیں کسی قبر کی ڈھیری کی پوجا کر رہے ہو، تو کہیں کسی پتھر کو پوج رہے ہو، کہیں کسی صنم کو پوج رہے ہو، کہیں کسی درخت کو پوج رہے ہو، کہیں جنگل میں موجود جنات کی پوجا کر رہے ہو، تو یہ سب کچھ چھوڑ دو، اس لیے کہ ایک اللہ سچے کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جو کچھ تم نے بنا رکھا وہ سب فیک ہے، وہ سب کا سب من گھڑت گھڑنتو ہے، ہاں جی، وہ سب کا سب بے بنیاد ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ یہ کام ذمہ دیتا ہے کہ جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، آگاہ اور الرٹ اور خبردار کیجئے۔ کس بات کا؟ کہ یہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حالانکہ لات تھا، منات تھا، عزا، یغوث، یعوق، نصر، پتھر اور جناب درخت اور نامعلوم کتنے ان لوگوں نے، خالی بیت اللہ میں ان ظالموں نے 307 بت گاڑ رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جتنے تم نے بنا رکھے یہ سب گڑنتو ہے، یہ سب فیک ہے، یہ سب جعلی ہے، یہ سب بے بنیاد ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سارے کا سارا ڈھونگ اور فراڈ ہے۔ اب یہ کام میرے بھائیوں کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک بندہ نسل در نسل، ہاں جی، ایک گھر، ایک فیملی، ایک خاندان، ایک کنبہ، قبیلہ، ایک علاقہ، ایک بستی، ایک شہر، ایک ملک، وہ جناب نسل در نسل بتوں کو پوجتے آ رہے ہیں۔ ان کی نسلیں، ان کے آباء و اجداد کے آباء و اجداد، وہ لات منات کو اور قبروں کو پوجا پاٹ کرتے ہوئے، اور مورتیوں اور پتھروں اور شجروں اور حجروں کو پوجا پاٹ کرنے والے۔ تو جب ان سے جا کر بندہ کہتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، تو یہ تو اپنے آپ میں ایک چاغی دھماکہ، کیا یہ ہیروشیما کے دھماکے سے بھی بڑا دھماکہ۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ہم نے چاغی میں دھماکے کیے، ہم جانتے ہیں نا کہ امریکہ نے جناب ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا۔ تو کافر اور مشرک بے ایمان جو نسل در نسل لات کو پوج رہا تھا، منات کو پوج رہا تھا، جو بتوں کی پوجا پاٹ اور درختوں اور پتھروں کی پوجا پاٹ اور مورتیوں کی اور پوجا پاٹ کرتے آ رہے تھے، جب پیغمبر ان کو جا کر کہتا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو یہ ایک کیا، یہ تو سینکڑوں جناب ہیروشیما پر ایٹم بم گرانے سے بھی بڑا ایٹم بم۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بھاری کام ہے نبوت اور رسالت کا، ہاں جی، کہ پوری بستی بے ایمان کی بے ایمان ہے، پورا شہر بے ایمان، پوری فیملی بے ایمان، اور ایک تن تنہا شخص۔ اب ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیجئے کہ باپ کوئی نہیں ہے، ہاں جی، والدہ محترمہ بھی کوئی نہیں ہے، دادا عبد المطلب بھی فوت ہو چکے، اور کوئی دنیاوی سہارا نہیں ہے، ہاں جی، ایک چچا ہیں ابو طالب۔ تو جہاں تک ان سے بن پڑتا تھا انہوں نے نبی علیہ السلام کو شیلٹر فراہم کیا، آپ کا دفاع اور ڈیفنس کیا۔ اور یہ دو چار بندے یا ایک خاندان، ہاں جی، پیارے نبی اگر مل ملا کر ایک خاندان، اور پیچھے سامنے ایک نہیں 20 خاندان، اور ایسے میں جا کر کہنا کہ جناب بیت اللہ صاف کرو۔ لا الہ الا اللہ کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ بیت اللہ صاف کرو اور پاک کرو۔ خیر پیارے نبی نے اس کا فتح مکہ کے موقع پر پریکٹیکل بھی کر دیا۔ تو جب پہلی مرتبہ دینا یا دوسری آباد بار کہ لا الہ الا اللہ کا سیدھا مطلب یہ ہے دربار، مزار، ہے جی، یہ بت خانے، ہاں جی، یہ مندر، یہ مورتیاں، یہ صنم، تو لا الہ الا اللہ کے اعلان کا مقصد تھا بیت اللہ کو صاف کرو۔
اب بہت بڑا دھماکہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نتیجے میں کیا بھگتنا پڑا۔ ہاں جی، وہ جس طرح کہتے ہیں نا، جنم بھومی، اپنی جائے پیدائش کو، اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ صحابہ کرام حبشہ کی طرف نکلے، پھر دوسری مرتبہ ہجرت حبشہ ہوئی، معاملہ یہاں بھی نہ رکا تو پھر یثرب کی طرف ہجرت ہوئی، اور معاملہ یہاں بھی نہ رکا تو بالآخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں اپنی بستی چھوڑنی پڑی۔ اور یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت سے پہلے کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے، آج کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہے، اور یہ دیوانہ ہے، یہ جادو زدہ ہے، ہاں جی، یہ تو جناب قصے کہانیاں سنانے والا قصہ گو ہے۔ اور پتہ ہے حضور فرماتے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ بار بار لے جائے۔ یقین کیجئے جنت کے کیا مزے ہوں گے، ہیں جی، سبحان اللہ، کہ بیت اللہ کی خوشبوئیں، بیت اللہ کا طواف، سبحان اللہ، بیت اللہ کے نظارے، اللہ اکبر، بیت اللہ کا مطاف، ہاں جی، مکہ کی گلیاں، مکہ کے بازار، مکہ کے پہاڑ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں مکہ تجھے چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن کیا ہے کہ تیرے رہنے والے ظالم ہیں۔ میرے بھائیوں سوچئے، ہم اور ہمارے ملک، ہاں جی، بیت اللہ کے مقابلے اور مکہ کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے ہماری بستیوں کی؟ ذرا سوچئے، ہاں جی، صحابہ، ذرا سوچئے، پیغمبر اپنی بستی چھوڑتے ہیں، کیا دل پہ گزر رہی ہوگی؟ اور صرف اتنا نہیں، آپ کی جان لینے کی کوشش کی گئی، آپ پہ حملہ آور ہوئے، آپ پہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئیں، ہاں جی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مارا اور پیٹا گیا۔ یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کی وجہ سے۔ تو نبوت اور رسالت کا کام بڑا بھاری کام ہوتا ہے۔ کسی مشرک قوم میں لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگانا، سمجھو کہ آپ ان گنت مرتبہ، بلکہ اس کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہیروشیما کا ایٹمی وار ہو یا چاغی دھماکہ ہو، جی، ایٹمی دھماکوں سے بڑھ کر یہ بہت بڑا دھماکہ۔ تو پیغمبروں کو یہ اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ جا کر لوگوں کو کہو لا الہ الا اللہ، یہ بتوں سے اور یہ جناب اپنے جھوٹے خداؤں سے ڈرنا چھوڑ دو، ایک اللہ سے ڈرو۔ اور میرے بھائیو، یہی کام اب انبیاء نہیں آئے، اب پیغمبروں نے نہیں آنا، اب رسولوں نے نہیں آنا، کیونکہ آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم، عبد المطلب کی آنکھ کے تارے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین بن کر آ چکے۔ اب رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جو کوئی مرزے اور مسلمہ کی طرح آئے گا وہ پرلے درجے کا دجال ہوگا، جیسے مسلمہ اور یہ مرزا لانتی اور ملعون تھے۔ اب پیغمبروں اور رسولوں اور نبیوں کا کام علماء امت کو کرنا ہے۔ تو یہ کام بھی بھاری اور وزنی کام ہے، اور اس کام کے کرنے میں اللہ نے درجات بھی بڑے رکھے ہیں، مگر اس کام کے کرنے میں امتحانات بھی بڑے رکھے ہیں، کہ کبھی آپ کو چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کر یزدانی کی طرح چھرے اور چاقو اور خنجر مار کر کے جی چیرو چیر کیا جائے گا، کبھی آپ کو جناب علامہ شہید اور یزدانی شہید کی طرح بم دھماکہ کر کے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ کام اللہ نے پیغمبروں کے اوپر لگایا۔ پیغمبروں کا سلسلہ، رسولوں نبیوں کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد یہ کام علماء کتاب و سنت کے سر پر، اور فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا،
تو اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، اور جو شریک تم بنا رہے ہو تو اللہ تو ان سے بہت بلند ہے۔ کہاں خالق اور کہاں مخلوق ہیں جی؟ مخلوق اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے نہیں ہو سکتے، اور بیوی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تو خالق ہے، اور وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس کے برابر اور ہمسر کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توحید والی، سنت اور حدیث والی زندگی عطا فرمائے، اور ہماری موت ہو تو ہم دل و جان سے لا الہ الا اللہ پر ہماری موت ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔